السلام علیکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بہت بار قرآن مجید کو بارش کے پانی سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے بارش کے پانی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ دونوں میں کیا چیزیں ایک جیسی ہیں؟ بارش کا پانی بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے اور قرآن مجید بھی آسمان سے نازل ہوا۔ بارش کا پانی بھی بالکل صاف اور پاک ہوتا ہے۔ قرآن مجید بھی جو ہے وہ پاک ہے۔ بارش کا پانی جیسے ایک مردہ زمین پر گر کے اس کو زندگی بخشتا ہے، اسی طرح قرآن مجید جو ہے وہ جب مردہ اور بنجر دلوں پر اترتا ہے یا ان میں اثر کرتا ہے تو وہ ان کو زندگی بخشتا ہے، ان کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو یہ امیجری جو ہے، یہ جو ایک سملیرٹی ہے، یہ قرآن مجید میں آپ کو بہت بار بہت سی جگہوں پر ملے گی۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ بارش جو ہے وہ زمین میں مختلف جگہوں پر جب ہوتی ہے تو اس کے ریزلٹس جو ہوتے ہیں وہ مختلف آتے ہیں۔ جو بارش ایک جیسی ہے، پانی تو ایک ہے، اس کا ایک ہی فارمولا ہے، اور وہ دنیا میں مختلف جگہوں پر ہوتی ہے، مختلف ممالک میں ہوتی ہے، ریجنز میں ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو سبزہ جات نکلتے ہیں، جو ہریالی نکلتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ جو درخت یا جو پودے جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں وہ آپ کو یورپ میں نہیں ملیں گے، یا جو آپ کو مڈل ایسٹ میں ملتے ہیں وہ آپ کو پاکستان میں یا چائنا میں یا امریکہ میں نہیں ملیں گے۔ تو مختلف ایک ہی پانی جب مختلف زمینوں پر گرتا ہے تو وہ مختلف قسم کی نباتات کی زندگی کا سبب بنتا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ ایک ہی طرح کے پھل آپ دیکھ لیں کہ جو جیسے سیب ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے اور ممالک میں بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ آم ہے، پاکستان کے آم کا جو ٹیسٹ ہے، جو ذائقہ ہے وہ مختلف ہے، اور وہی آم اگر آپ کسی یورپین کنٹری کے یا کسی اور ملک کے آم کو دیکھیں تو ان کا ذائقہ مختلف ہے۔ بارش ایک ہی ہے لیکن جب وہ مختلف قسم کی زمین پر پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ریزلٹ سامنے آتے ہیں، جو ہریالی سامنے آتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے قرآن مجید جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہے، وہ ایک ہی طرح کا ہے، لیکن وہ مختلف لوگوں کے دلوں پر جب اترتا ہے، اس پر اثر کرتا ہے تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ مختلف ہوگا۔ قرآن مجید نے جیسے مجھے متاثر کیا وہ مختلف ہوگا بالکل جیسے آپ کو متاثر کیا۔ ایک شخص قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر ہو سکتا ہے 180 ڈگری اینگل پر چینج ہو جائے، اس کی زندگی بالکل پوری بدل جائے۔ ایک شخص ہو سکتا ہے اسی طرح پڑھ کر قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر کے کوئی 50%، 50% تبدیل ہو، اس کی زندگی میں جو تبدیلی ہے وہ تھوڑی ہو، کچھ لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے بارش جو ہے وہ مختلف ریزلٹس دیتی ہے، ایسے قرآن بھی مختلف لوگوں کے دلوں پر مختلف طریقے سے اثر کرتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا شخص کس طریقے سے اس کو لے رہا ہے۔ لوگوں کا اچھا یا برا ہونا یا مختلف شعبہ جات میں جب ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے، استاد اچھے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، آرٹسٹ ہیں، انجینئرز ہیں، ہاؤس وائفز ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے۔ آپ دنیا میں کسی بھی شعبے میں چلے جائیں لیکن اگر آپ میں تبدیلی قرآن مجید کی وجہ سے آئی ہے، آپ قرآن مجید کی وجہ سے نکھر کر سامنے آپ کی پرسنالٹی آئی ہے، تو شعبہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ پولیٹیشین ہیں تو آپ اچھے ہوں گے، آپ استاد ہیں تو آپ اچھے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ایک پولیٹیشین جو قرآن مجید سے انسپائرڈ ہو وہ اچھا ہو اور ایک استاد جو ہے وہ اچھا نہ ہو۔ اس لیے شعبہ جات یا انسانوں کا اچھا یا برا ہونا یہ صرف اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے ہریالی پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس زمین پر کتنی بارش ہوئی اور اس نے اس زمین کی اپنی بھی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، صرف بارش پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ ایک بنجر زمین پہ آپ کو بہت بار بارش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس میں سے کوئی اچھی نباتات نکالنے کے لیے، اچھی سبزہ جات نکالنے کے لیے، لیکن ایک آلریڈی جو اچھی زمین ہوتی ہے اس پر تھوڑی سی بارش بھی ہو تو آپ کو بہت اچھے آپ کو ویجیٹیشن اس سے ملتی ہے۔ اب پانی کا ایفیکٹ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ہوتے ہیں۔ نباتات جو نکلتی ہیں زمین سے، جو درخت یا ہر سبزہ اگتا ہے وہ دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جس کو آپ نے بویا ہے اور اس کی فصل آپ نے بنائی ہے، جس کو آپ کلٹیویشن کہتے ہیں۔ دوسری وہ جو وائلڈ ویجیٹیشن ہوتی ہے، جیسے آپ پہاڑوں پر، جنگلوں میں، سڑک کے کنارے سم ٹائمز دیکھتے ہیں، وہ ایک اللہ تعالیٰ کا نیچرل پروسیس ہے جس میں پرندے جو ہیں وہ رول ادا کرتے ہیں مختلف جگہوں پر بیج بکھیرنے کا، اور پھر بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں پر اور اس طرح کی جگہوں پر جو ہے وہ ہریالی نکل آتی ہے۔
اب ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جو کلٹیویشن ہے، جو فصل ہے، اس میں ہم محنت کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے زمین بناتے ہیں، پھر اس میں بیج بوتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، پھر وہ فصل نکلتی ہے، پھر اس فصل کے نکلنے سے لے کر اس کے کاٹنے تک ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس کے سپریز ہوتے ہیں، اس میں کھاد ڈالی جاتی ہے، پورا جیسے ایک بچے کی پرورش کی جاتی ہے، ایک بچے کا خیال رکھا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اس فصل کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پھر آخر میں آ کے ہم اس کو کاٹتے ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے. دوسری طرف وہ جنگلی ہریالی جو کہیں بھی جب بارش ہوتی ہے پہاڑوں پر اور جنگلوں میں، وہ نیچرلی قدرتی طور پر اگاتی ہے، اس میں انسان کی محنت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، وہ ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے. قرآن مجید بھی بالکل اسی طریقے سے انسانوں پر اثر کرتا ہے. ایک اثر وہ ہے جس میں ہماری اپنی محنت ہوتی ہے، ہم اپنے اوپر محنت کرتے ہیں تاکہ یہ جو کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ہم پر اثر ہو اور اچھے طریقے سے اثر ہو. ہم اپنی جیسے زمین بناتے ہیں، ہم اپنی پرسنالٹی میں چینجز لاتے ہیں، پھر اس میں ہم اس کتاب سے مختلف سبق لیتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کی ریسرچ کرتے ہیں، تو یہ کتاب ہم پر اثر انداز ہونا شروع ہوتی ہے. اور آہستہ 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 ہم جیسے فصل پکتی ہے، انسان بھی جو ہے وہ اس طرح سے تیار ہو جاتا ہے، اور پھر ایٹ دا اینڈ جیسے فصل جو ہے وہ اپنے مالک کو بھی فائدہ دیتی ہے، اس کے اوپر جس مزدور نے کام کیا ہے وہ اس کو بھی فائدہ دیتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ارد گرد جو سوسائٹی ہے وہ اس کو بھی فائدہ دیتی ہے. سوسائٹی بے شک اس فصل کو خریدے گی، پیسے دے کے خریدے گی، لیکن اس سے الٹیمیٹلی ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو اسی طرح قرآن کی جو تبدیلی آپ کے اوپر آتی ہے، اس سے سب سے پہلے آپ مالک ہیں اپنے، اس کو فائدہ ہوگا. پھر آپ کے اوپر جن لوگوں نے کام کیا ہے، وہ آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں جنہوں نے آپ کی مدد کی ہو، اس میں آپ کے استاد ہو سکتے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اور پھر آپ کے ارد گرد جو سوسائٹی ہوتی ہے، آپ کا نیبرہڈ ہے، آپ کے ہمسائے ہیں گلی محلے میں، آپ کے کام پہ جو لوگ ہیں، آپ کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، جو اچھائی آئی ہے، اس کا فائدہ پھر آپ کے ارد گرد لوگوں کو بھی ہوتا ہے. اگر ہم اس جنگلی ہریالی کو اس سے قرآن کی تبدیلی سے کمپیئر کریں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر کوئی کام نہیں کیا جاتا، ان کو نہ تو کوئی دعویٰ دی جاتی ہے، نہ ان پر کوئی کنٹینیوسلی کام کیا جاتا ہے، وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں بھی نہیں جاتے اس چیز کی تعلیم حاصل کرنے. اور اس کی بیسٹ مثال ہے جیسے آج کل ہم سنتے ہیں کہ باہر ممالک جو ہیں ان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے کہ کوئی ایک شخص جو ہے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی دوست مسلمان ہو، اور اس نے اس کے اندر اس کی وجہ سے وہ انسپائرڈ ہوا ہو، یا اس نے قرآن پڑھا یا کچھ سنا، اور وہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ مائل ہو گیا، اس کو اچھا لگا، پھر اس نے اور سنا اور سنا، اور آہستہ آہستہ اس میں یہ تبدیلی آ جاتی ہے. یا پھر جیسے آج کل جو ہے یہ ایک دہشت گردی کا اور ٹیررزم کا بہت ایک شور ہے، اور اسلام کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے، تو بہت سے لوگ جو ہیں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس مذہب کو پڑھنے کا کہ اس مذہب میں اصل میں ہے کیا یہ واقعی ہی ٹیررزم پھیلا رہا ہے. اور بہت سے لوگ جب یہ پڑھنے آتے ہیں اس طرف، تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آپ پر اثر کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جیسے کہ کہیں بھی کسی بھی جنگل میں کسی پہاڑ پہ انسان کی ہماری کوئی محنت نہیں تھی، لیکن قدرتی طور پر بارش ہوئی اور سبزہ نکل آیا. تو جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہے کہ ہماری اس میں کوئی محنت نہیں ہوتی. کوئی شخص جو ہے وہ قرآن سے ایکسپوز ہوتا ہے، اس کو قرآن ملتا ہے، وہ پڑھتا ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. ہمیں اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ذات پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں زیادہ فصل کی ضرورت ہے، اس کلٹیویشن کی ضرورت ہے جو ہم نے اپنے اوپر کرنی ہے. ہم نے اپنے اندر سے اچھائی نکالنی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جو سویلائزیشنز ہوتی ہیں، جو سوسائٹیز ہوتی ہیں، ان کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا ان کی جو ایکسپینشن ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کلٹیویشن پہ ہوئی ہے، وہ ہمیشہ پراپرلی فارمنگ پہ ہوئی ہے. آپ اگر ہسٹری پڑھیں تو جتنی بھی پرانی سویلائزیشنز ہیں وہ دریاؤں کے کنارے آ کر آباد ہوتی تھیں. اور کیونکہ وہاں پر وہ فارمنگ کرتے تھے، اور فارمنگ جو ہے وہ ایک بیک بون ہے آپ کی زندگی کی. اس سے آپ کی زندگی جو ہے وہ پھیلتی ہے، آپ کی زندگی جو ہے وہ بڑھتی ہے، آپ کی سوسائٹیز بڑھتی ہیں، کیونکہ وہ آپ کی خوراک بھی ہے، آپ کا ذریعہ معاش بھی بن جاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو جو قرآن ہے، ہمیں اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے.
ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے پر ایک احسان کیا ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ اور ہم اس چیز کو بہت لائٹ لیتے ہیں. جب آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں پلس آپ ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں تو ان چیزوں کو ہم بہت لائٹ لینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے آگے وہ مسائل نہیں آتے جو ان لوگوں کے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، یا جو ان لوگوں کے ہیں جو مسلمان ہیں اور غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں. ہمیں اس کلٹیویشن کی ضرورت ہے، اپنی یوتھ پہ ٹائم سپینڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ قرآن جو ہے وہ ان پر اثر کرے، تو وہ اس سے جو اچھائی ان کے اندر سے نکلتی ہے وہ اپنے فل پوٹینشیل پہ نکلے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے، آپ محنت کریں یا نہ کریں وہ آپ پر اثر ضرور چھوڑے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جن کو ترجمہ تو دور کی بات قرآن صحیح سے پڑھنا بھی نہیں آتا، لفظ بھی صحیح سے وہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایک روٹین میں قرآن پڑھتے ہیں. صبح اٹھ کے وہ اپنی تلاوت کرتے ہیں اور اس چیز کا جس میں ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ اس قرآن میں لکھا کیا ہے اور وہ صحیح سے ادا بھی نہیں کر رہے، لیکن اس کا بھی اثر ان کی پرسنالٹیز پہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر اچھائی نکل کے باہر آتی ہے. تو قرآن جو ہے اس کو خالی پڑھنے سے بھی وہ آپ پر اثر کرتا ہے، آپ کو ہدایت دیتا ہے، آپ کے دل پہ وہ بارش کی طرح گرتا ہے اور اس کے اندر سے اچھائی نکالتا ہے. بارش جو ہے وہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ زمین کیسی ہے. بنجر ہے تو اس پہ زیادہ ٹائم لگے گا، اچھی ہے تو اس پہ کم ٹائم لگے گا اور اچھی نباتات نکلیں گی. اسی طرح جو انسان دل کا اچھا ہوتا ہے اس پہ یہ چیز جلدی اثر کرتی ہے. جن کے دل میں تھوڑی سی جن کے دل اللہ تعالیٰ جیسے قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، بنجر ہو چکے ہیں، ان پر یہ چیز زیادہ محنت کرتی ہے.